السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہمارا بچپن تھا، ہم جوانی کی طرف گامزن تھے، کچھ آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے سامنے تھی، ہم جن کو کاپی کرنا چاہتے تھے وہ مانو ہمارے لیے کسی فلم کے ہیرو ہیروئن کا کردار ادا کر رہے تھے۔ شاہانہ باجی کا گھرانہ ایک بڑی حویلی میں رہا کرتا تھا اور انہیں زندگی کی وہ تمام آسائشیں میسر تھیں جو اس دور میں کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی تھی۔ جب وہ بڑی سی شاندار گاڑی میں کالج آتی تو لڑکیاں ان پر رشک کرتی، ان کے شاہانہ ٹھاٹھ دیکھ کر سوچتی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں پر کسی درجہ مہربان ہوتا ہے کہ بن مانگے انہیں دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے باجی کی حویلی کے عقب میں ایک بڑا میدان ہوا کرتا تھا جہاں لڑکے کرکٹ کھیلتے، لڑکیاں ان کے لان میں آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے خوب ہلڑ مچاتی تھی۔ میں املی کے درخت پر چڑھ کر اس کے گھنے پتوں میں چھپ جاتی اور کبھی چور بننے والی لڑکی کے ہاتھ ہی نہ آتی تھی۔ باجی کے گھر کے سامنے متوسط طبقے کے کچھ معمولی گھر آباد تھے۔ ہمارے رؤوف بھائی اس علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے والد کی آمدنی بس اسی قدر تھی کہ سفید پوشی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ تبھی رؤوف بھائی کو کالج کے بعد جز وقتی ملازمت کرنا پڑتی تھی۔ انہیں ٹینس کھیلنے کا شوق تھا۔ انہوں نے محلے کے کچھ لڑکوں کی 2 ٹیمیں بنا رکھی تھی۔ وہ خود امپائر ہوتے، البتہ جن دنوں ان کے امتحان ہو رہے ہوتے یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا۔ کسی بچے کو اجازت نہ ہوتی کہ ان کے گھر آئے اور ڈسٹرب کرے۔ اسی طرح جب ہمارے امتحان ہوتے تو سب کھیل بند ہو جاتے۔ ان کا حکم تھا کہ صرف پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ باقاعدہ ہماری ماہانہ تعلیمی رپورٹ دیکھتے۔ اگر کوئی فیل ہو جاتا تو اسے کھیلنے کی اجازت نہ ہوتی۔ شام کو خود میدان میں جا کر وہ چیک کرتے کہ امتحان کے دنوں میں لڑکے گراؤنڈ میں تو نہیں ہیں۔ ہم لڑکیاں زیادہ تر میدان میں کھیلنے کے بجائے شاہانہ باجی کے عقبی لان میں کھیلا کرتی۔ جب گراؤنڈ میں کرکٹ کا میچ ہوتا باجی شاہانہ اپنے گھر میں خاصی بے چین پھیرا کرتی، کیونکہ چھت سے بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھنا ان کا معمول تھا۔ شاید ٹیموں کا امپائر ان کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ رؤوف بھائی محلے کے ہر لڑکے کو پہلوان اور ہر لڑکی کو منی پکارتے تھے۔ وہ ان سے یوں گل مل کر باتیں کرتے جیسے سب ان کے چھوٹے بہن بھائی ہو۔ کسی کو بخار ہو جاتا تو وہ پریشان ہو جاتے اور اپنی موٹر بائیک پر انہیں ہاسپٹل لے جاتے۔ محلے کے کسی بچے کو کسی شے کی ضرورت ہوتی تو کوشش کرتے کہ اس کی ضرورت فوری پوری کر دے۔ غرض محلے کے ہم سب بچے ان کا خاندان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امتحان میں کم نمبر آنے پر ہر پہلوان اور ہر منی کی وہ خاصی سرزنش کرتے اور کچھ عرصہ کے لیے کرکٹ یا آنکھ مچولی کے کھیل میں شمولیت پر پابندی لگا دیتے تھے۔ ہم سبھی ان کی نظروں میں مقبول ہونے کے لیے خوب محنت سے پڑھائی کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم کو شاہانہ باجی کا سہارا لینا پڑتا۔ میں تو یہی کہوں گی کہ تعلیمی میدان میں ہماری نمایاں کامیابی کا سہرا رؤوف بھائی اور شاہانہ باجی کے سر پر تھا۔ لڑکیوں کے لیے شاہانہ باجی اور لڑکوں کے لیے رؤوف بھائی۔ محلے کے یہ 2 کردار ہماری زندگیوں کا سرمایہ ہوا کرتے تھے اور ہماری معصوم خوشیوں کا گویا سر چشمہ تھے۔ رؤوف بھائی نے خصوصی طور پر جرمن زبان سیکھی تھی
تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ جس جرمن فرم میں جز وقتی ملازمت کرتے تھے اسی نے ان کو اچھی ملازمت کی آفر دے کر جرمنی بیچ دیا۔ 2 سال وہاں رہ کر وہ واپس آ گئے۔ اب ان کی کافی ترقی ہو گئی تھی۔ والدہ کو بیٹے کی شادی کی فکر نے ستایا۔ رؤوف بھائی کی بہن طاہرہ جانتی تھی کہ وہ شاہانہ کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے ماں کو بیٹے کی پسند سے آگاہ کیا اور کہا کہ بھائی کو خوش دیکھنا ہے تو شاہانہ کا ہاتھ مانگ لے۔ بولی اماں یہ بھول گئی، شاہانہ ایک امیر کبیر گھرانے کی بیٹی ہے اور ہمارے معاشرے میں طبقات کا فرق رشتوں کے معاملے میں کسی خلیج کی مانند ہوتا ہے۔ اس ماں کو یہ خوش فہمی تھی کہ اس کا بیٹا تعلیم یافتہ گولڈ میڈلسٹ ہے، خوبرو اور باصلاحیت ہے، با کردار اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، بنا ایسے ہونہار لڑکے کو کون اپنی بیٹی دینے سے انکاری ہو سکتا ہے؟ مگر معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ پشنتی رئیس زادوں نے کہا، تم لوگ حال میں ہی تھوڑا بہت خوشحال ہوئے ہو، اتنی اونچی اڑان اڑنے لگی ہو کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم جو جہیز بیٹی کو دیں گے اس کو رکھنے کی جگہ تمہارے گھر میں نہ ہوگی۔ تمہارے گھر میں تو اسکوٹر کھڑا کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، پھر جو گاڑی بیٹی کو رخصتی پر دیں گے اسے کہاں کھڑا کرو گے؟ یہ رئیس باپ کی اکلوتی بیٹی اور 7 بھائیوں کی بہن ہے، اور ولیمے میں ہماری طرف سے جتنے مہمان آئیں گے ان کو شربت تک پلانے کی سعادت تم میں نہ ہوگی۔ اچھا ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کر ہم پلہ رشتہ دیکھو اور اوقات میں رہنا سیکھو۔ خرچ جس بے عزتی کی توقع ان شریف لوگوں کو نہ تھی اس سے بڑھ کر ہو گئی، اور رؤوف بھائی کی امی آنسو بہاتی ناکام لوٹ آئی۔ یوں شاہانہ باجی اور رؤوف بھائی کی محبت سماج کے طبقاتی فرق کی چتا میں جل کر راکھ ہو گئی۔ شاہانہ باجی نے مجھ سے کہا تھا، رؤوف ملے تو کہنا کہ میرا اس فیصلے میں کوئی حصہ نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ آج کل کا زمانہ ہوتا تو شاید رؤوف بھائی آہیں بھرتے یا پھر شاہانہ باجی کو بدنام کرتے، مگر انہوں نے چپ سادھ لی۔ جو دل پر گزری سہ گئے، اف تک نہ کی مبادا شاہانہ کے بارے میں کوئی چیما گوئیاں کرے۔ محلے کے بچوں کا ہجوم اب بھی ان کے اطراف ہوتا، مگر اب انہوں نے سب لڑکیوں سے کہہ دیا کہ وہ شاہانہ باجی کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے گراؤنڈ میں آ کر جمع ہو جایا کریں، وہاں سے وہ سب کو ہمارے گھروں تک پہنچا دیا کریں گے۔ جب وہ مجھے گھر کے گیٹ پر چھوڑتے میں ہمیشہ ان سے پوچھتی کہ اب وہ شاہانہ باجی کو دیکھ کر مسکراتے کیوں نہیں ہیں، سلام بھی نہیں کرتے۔ تب وہ چوکیدار سے کہتے، اپنی بڑی بیوی سے کہنا اسے چپ رہنا سکھا دے، یہ بولتی بہت ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے خبر سنائی کہ وہ جرمنی جا رہے ہیں، اور پھر وہ سچ مچ جرمنی چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، ہم بھی بڑے ہو گئے، اب ہمارا گھروں سے نکلنا متروک ہوا۔ بہت سے لوگوں نے ہمارا پرانا محلہ بھی چھوڑ دیا، نئے گھروں میں جا بسے۔ رؤوف بھائی کے والدین نے بیٹے کی کمائی سے ایک بہت اچھے علاقے میں شاندار گھر خرید لیا اور اپنا پرانا معمولی گھر فروخت کر دیا۔ جس شخص نے یہ مکان خریدا تھا اس نے اسے کرائے پر دے دیا۔ پھر اس علاقے کی قسمت بدلنے لگی، رہائشی املاک کمرشل ہونے لگے۔ اکثر لوگوں نے اپنے بوسیدہ مکان توڑ کر وہاں اونچی اونچی بلڈنگز کھڑی کر لیں۔ شاہانہ باجی والا گھر چونکہ کشادہ اور کارنر کا تھا، لہٰذا بہت سے بلڈر تاجروں کی نظر اس پر لگی تھی۔ ہر انسان کی طرح
ہر کاروبار میں بھی کبھی نہ کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے جب بام عروج پر پہنچنے کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ شاہانہ باجی کے والد نے کاروبار کو مزید وسیع کرنے کی خاطر 2 ایسے اشخاص کو اپنے ساتھ شریک کر لیا جو بہت زیادہ شاطر تھے۔ ان کی فریب نے عروج کو زوال کی طرف لے جانا شروع کر دیا اور ترقی کا گراف گرتے گرتے 0 پر چلا گیا۔ پے در پے نقصان سے انکل بلڈ پریشر جیسے مہلک مرض کے زرد میں آ گئے اور ایک دن ذہنی دباؤ اتنا بڑھا کہ دماغ کی نس پھٹنے سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ 7 بیٹوں کو جائیداد کی فکر لگی تھی۔ وہ بیمار باپ کی بیماری کو نظر انداز کر کے زیادہ سے زیادہ روپیہ بٹورنے کی کوشش میں لگے تھے۔ باپ کی مرتے ہی ان میں تفرقہ بڑھا۔ بدخواہوں نے فائدہ اٹھایا اور شاہانہ باجی کے بھائیوں کو باپ کا برسوں کا جمع جمایا کاروبار اونے پونے فروخت کرنا پڑا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا حصہ وصول کرنے کی جلدی تھی۔ جب اتفاق ختم ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ تباہی آ جاتی ہے۔ اسی لالچ میں بھائیوں نے بہن کا حصہ بھی غصب کر لیا۔ اب وہ گھر باقی بچ گیا جس میں شاہانہ باجی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ بھائیوں نے اپنے لیے الگ الگ شاندار گھر خرید لیے تھے، مگر بہن کے پاس حویلی کی مرمت تک کے پیسے نہ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باجی کے رشتے آنے بند ہو گئے۔ یہ وہی امیر زادی تھی کہ جس کے والدین نے بڑے گھر کی بہو بنانے کے خواب میں اس کا رشتہ رؤوف جیسے لائق آدمی سے نہ کیا۔ صرف اپنی حیثیت کے گھمنڈ میں ان کے والدین کو یہ کہہ کر ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ آپ لوگ ہمارے لائق نہیں ہیں، اور اب وہی ناز و پلی ملازمت کی خاطر بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور تھی۔ جس بھائی نے انہیں اپنے گھر رکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اب اسی کا رویہ سب سے برا تھا، اور اس کی بیوی کا سلوک روز بروز خراب سے خراب تر ہوتا جاتا تھا۔ ماں بے بسی کی تصویر بنی بیٹوں کی بے حسی دیکھتی تھی اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ شاہانہ باجی کی امی کے پاس کافی بھاری اور قیمتی زیورات تھے جو انہوں نے بیٹی کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ بہوؤں کی نظریں اب اسی متاع پر تھیں۔ ساس نے ان زیورات کا بٹوارا نہ کیا تو شاہانہ باجی کے لیے ان کے دلوں میں بالکل جگہ باقی نہ رہی۔ کچھ رشتے آئے بھی تو انہوں نے ان کو چلتا کر دیا۔ تبھی ساس اور بہوؤں میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ جس آبائی گھر میں یہ ماں بیٹیاں قیام پذیر ہیں اسے بھی بیچ کر حصے بخیرے کر دیے جائیں، مگر ماں نے کہہ دیا جب تک میں زندہ ہوں کوئی اس گھر کو فروخت کرنے کا نہ سوچے۔ عورت ماں کے روپ میں ہو یا بہن کے، وہ کمزور ہی رہتی ہے۔ بیٹے یا بھائی ساتھ نہ دے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آخر لڑکے حویلی فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ والدہ اور بہن کا کچھ حصہ ان کے نام بینک میں جمع کرا دیا۔ اتنا احسان ضرور کیا کہ شاہانہ کی شادی پر کام آئے گا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اب شاہانہ کی شادی کی عمر نکل گئی ہے۔ آبائی گھر بکا تو ماں بیٹی کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑی۔ وہ پرانے محلے میں ہی رہنا چاہتی تھی کہ یہاں ان کے چند گھرانے اب بھی ان کے ماضی کی شان و شوکت کو یاد رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ شخص جس نے رؤوف بھائی کا گھر خریدا تھا اس کی آنکھوں نے شاہانہ باجی کے خاندان کی شان و شوکت کو نہیں دیکھا تھا۔ انہی دنوں جبکہ ماں بیٹی کو مکان درکار تھا، انہیں معلوم ہوا کہ رؤوف کا سابقہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ محلے کے ایک پرانے بزرگ کی کوششوں اور ضمانت پر بالآخر یہ گھر ان کو کرائے پر مل گیا۔ یہ وہی گھر تھا جس میں کبھی دلہن بن کر آنے کا ارمان شاہانہ باجی کا تھا۔
آج کرایہ دارنی کی حیثیت سے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جس کے کونے کونے میں انہیں ان کے محبوب کی خوشبو آتی تھی، جہاں وہ رؤوف کے ہمراہ بچپن میں کھیلنے آیا کرتی تھی، اور رؤوف کی امی پیار سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر ان کے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھی اور 2 چوٹیاں بنایا کرتی تھی۔ آج شاہانہ باجی حسرت بھری نگاہوں سے اس بوسیدہ مکان کے در و دیوار کو دیکھتی رہی جہاں ماضی کی پرچھائیاں باقی رہ گئی تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور ماں سجدوں میں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ انکل کے غرور کو معاف کر کے ان کی بیوہ ماں کی دعا سن لی۔ ایک دن رؤوف بھائی اپنے دیرینہ دوست سے ملنے پرانے محلے آئے تو ان کا جی چاہا کہ اپنے پرانے گھر کے مکینوں سے بھی ملتے جائیں۔ دوست نے بتایا کہ تمہارے فروخت کردہ گھر میں شاہانہ اور اس کی والدہ کرائے پر رہائش پذیر ہے۔ یہ بات سن کر رؤوف بھائی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ تصدیق کے لیے انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آنٹی نے دروازہ کھولا اور رؤوف کو پہچان کر ہکا بکا رہ گئی، بت کی مانند ساکت رہی اور اندر بلانا بھی یاد نہ رہا۔ بھلا آخر رؤوف نے یہ خاموشی کو توڑا۔ خالہ جی، کیا اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ہاں بیٹا، آؤ اندر آ جاؤ، یہ تو تمہارا ہی گھر ہے، تھا لیکن اب نہیں ہے۔ تم کب آئے پاکستان؟ بس چند دن پہلے خالہ جی، پردیس سے جی بھر گیا ہے، اپنوں کی وہاں بہت یاد آتی ہے۔ کہ شادی ہو گئی؟ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ ماشاءاللہ۔ شادی نہیں کی خالہ جانی، کوئی گوری پسند ہی نہیں آئی۔ اتنے میں شاہانہ بھی آفس سے آ گئی اور رؤوف کو گھر میں بیٹھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنے لگی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ شاہانہ باجی کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ ایک ہفتے بعد طاہرہ اور اس کی امی آئی۔ وہ شاہانہ کا ہاتھ رؤوف کے لیے مانگنے آئی تھی۔ شاہانہ کی امی نے انکل کے اس روز کے رویے کی معافی طلب کی۔ ظاہر ہے جو اس دنیا میں نہ رہا ہو اسے معاف کر دینا ہی احسن ہوتا ہے۔ اللہ نے 2 محبت کرنے والوں کو ملا دیا۔ 18 برس کے بن باز کے بعد بالآخر کھوئے ہوئے کو رستہ مل گیا اور شاہانہ باجی اس چھوٹے سے گھر سے جہاں انہیں بہو بن کر آنا تھا، بیٹی بنا کر رخصت کر دی گئی۔ بہت سے سال گزر چکے تھے۔ میرے ذہن سے رؤوف بھائی اور شاہانہ باجی محو ہو گئے تھے۔ ہمارے محلے کی ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ تھا۔ باسط کی نو مسلم بیوی شیلا ان کا خطبہ سننے گئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ نماز کے بعد خواتین بات چیت کر رہی تھی۔ اس ہجوم میں مجھے ایک بہت باوقار سانولی سلونی سی خاتون نظر آئی اور قریب گئی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، ارے منی تو ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہ شاہانہ باجی تھی۔ پھر جب انہوں نے مجھے رؤوف بھائی سے شادی کی بات بتائی تو بے اختیار لبوں سے یہ لفظ نکل گئے، شاہانہ باجی رؤوف بھائی کی شادی 18 سال بعد۔ شاید سچی لگن اسی کو کہتے ہیں۔ شاہانہ باجی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ لگن سچی ہو تو مراد مل ہی جاتی ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ برسوں کی جدائی مٹ جائے گی اور محبت کا سرمدی نغمہ 20 برس بعد بھی مرجھائے ہوئے دلوں کو پھر سے شاداب کر دے گا۔ مگر یہ سچ ہے کہ قدرت کو رحم آ جائے تو خزاں میں بھی خوشیوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں اور روح کی کیاری میں پھولوں کی نازک پنکھڑیاں گنگنانے لگتی ہیں۔